السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ضلع ساہیوال کا ایک واقعہ۔ بابا سلطان ضلع ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ آج سے چند سال پہلے تک وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا، مگر پھر ایک انہونی ہو گئی۔ بابا سلطان اور اس کی بیوی نذیرہ اس وقت اپنی ایک رشتہ دار کے ہاں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر پر اس کا بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ موجود تھا۔ ان کا گھر اپنی جگہ بالکل اکیلا گھر تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ڈاکوؤں کی نظر میں آ گیا۔ اس کے بیٹے نے ڈاکوؤں کو گھر میں موجود قیمتی چیزیں لے جانے دیں، جس میں نذیرہ اور اس کی بیوی کا زیور بھی شامل تھا۔ مگر جب ڈاکوؤں نے بابا سلطان کی بہو پر بری نظر ڈالی تو اس کا غیرت مند بیٹا مزاحمت پر اتر آیا، جس پر ڈاکوؤں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ محسن کی بیوی اپنے شوہر کو مرتا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، جس پر ڈاکوؤں نے گھبرا کر اس پر بھی گولی چلا دی۔ بابا سلطان کی پوتی اس وقت ماں کی گود میں تھی۔ ماں کو گولیاں لگیں تو بانو ماں کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری اور بے ہوش ہو گئی۔ فائرنگ کی آواز سن کر کچھ ہی دیر میں گاؤں والے اپنے ہتھیار لے کر پہنچ گئے، جس پر ڈاکوؤں نے بھاگنے ہی عافیت سمجھی اور فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ بھوکلاہٹ میں بابا سلطان کے گھر سے لوٹنے والا زیور بھی وہیں چھوڑ گئے۔ محسن اور اس کی بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ جب ننھی بانو بے ہوش تھی، اسے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ بابا سلطان نے سکون کا سانس لیا کہ کم از کم اس کے بیٹے کی آخری نشانی تو زندہ بچ گئی ہے، مگر ڈاکٹر نے اسے بتا کر اس کی خوشی غمی میں بدل دی کہ اس کی پوتی حرکت کرنے سے معذور ہو چکی ہے۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے حرام مغز میں چوٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا علاج آپریشن سے کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی فوری طور پر ممکن نہیں، کیونکہ بچے کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ بیٹے اور بہو کی موت کے صدمے سے ابھی بابا سلطان نکلا ہی نہیں تھا کہ اسے یہ صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ اگلے روز اسے اپنی پوتی کو لے کر شہر جانا تھا۔ نیند بابا سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ 4 لاکھ روپے تھے جو اس کے گھر میں موجود تھے۔ ہاشم خان اس علاقے کا ایک نامی گرامی ڈاکو تھا۔ اس کی دہشت سے پورا علاقہ کانپتا تھا، حتیٰ کہ پولیس بھی اس سے خوفزدہ رہتی تھی۔ تھوڑی دیر مزید چلنے کے بعد وہ بابا سلطان کے مکان کے پاس پہنچنے گئے۔ علاقے میں رستم خان نامی بھی ایک ڈاکو تھا اور اس کی بھی بہت دہشت تھی۔ وہ بھی ہاشم خان کی طرح ایک نامی گرامی ڈاکو تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اس علاقے کے نامی گرامی ڈاکو تھے، اور اسی بات کی وجہ سے دونوں میں دشمنی کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ دونوں ہی اس علاقے میں اپنی حاکمیت چاہتے تھے۔ 1-2 دفعہ آمنا سامنا بھی ہوا۔ فائرنگ سے دونوں اطراف کے کئی افراد مارے گئے تھے، جن میں ہاشم خان کا سگا بھائی بھی شامل تھا اور رستم خان کا بیٹا بھی۔ اس لیے دونوں کی دشمنی اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکو بابا سلطان کے شہر میں موجود تھے۔ ہاشم خان نے شہر کا جائزہ لیا۔ ایک طرف چھوٹا سا پنجرا موجود تھا جس میں مرغیاں بند تھیں۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے مرغیوں کے ڈربے کے پاس گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو بابا سلطان کے کمرے کے پاس جانے کا اشارہ کیا اور پھر زور سے مرغیوں کے ڈربے پر لات رسید کی، جس پر مرغیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بابا سلطان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مرغیوں کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ فوراً اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا، کسی نے رائفل کی لمبی نال اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس لمحے مزید 3 افراد اس کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاشی لی، لیکن انہیں رقم کہیں نہیں ملی۔ اسی لمحے بابا سلطان کی پوتی بانو کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شاید وہ بھی نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ ہاشم خان نے آگے بڑھ کر ننھی بانو کو اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا، ہاشم خان نے بچی کو زمین پر پٹک دیا۔ بابا سلطان کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھی کہ نہیں۔ بابا سلطان کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ پیسے اس بھوسے کے ڈھیر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی سکندر نے رقم برآمد کر لی۔ ہاشم خان نے اپنی رائفل کا رخ بابا سلطان کی طرف کر لیا۔ بوڑھے بابا سلطان نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنے دل میں بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، اے میرے پیدا کرنے والے، میرے رب، تو میری مدد کر۔ اتنے سچے دل سے اس نے پہلے کبھی دعا نہیں مانگی تھی۔ ہاشم خان کسی بھی لمحے گولی چلانے والا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔
ایسے میں 3 افراد بابا سلطان کے مکان کے پاس کھڑے ہو گئے اور غور سے اس کے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ یہ بھی ڈاکو تھے۔ ان تینوں نے اپنی کلاشنکوف اپنے ہاتھوں میں لے لی اور پھر انتہائی تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئے، مگر کمرے کے اندر کا ماحول دیکھ کر رستم خان اچھل پڑا۔ کمرے کے اندر 4 مسلح افراد پہلے ہی موجود تھے۔ رستم خان نے پہلی ہی نظر میں اس دیو قیامت شخص کو پہچان لیا۔ وہ بھلا اپنے بیٹے کے قاتل کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ہاشم خان نے بھی رستم خان کو پہچان لیا۔ بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ہاشم خان کی رائفل کی گولی رستم خان کے سینے میں لگی اور رستم خان نے بھی گرتے گرتے ہاشم خان کے سینے میں پورا بریسٹ اتار دیا۔ ہاشم خان اور رستم خان کے ساتھیوں نے بھی گولیاں چلا دیں۔ آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی گولیوں سے نہ بچ پایا۔ خوش قسمتی سے بابا سلطان، اس کی بیوی اور پوتی تینوں محفوظ رہے۔ بابا سلطان، بابا سلطان! باہر سے گاؤں والوں کی اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جو فائرنگ کی آواز سن کر ادھر آگے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ بابا سلطان جانتا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی پکار اور اس کی دعا کا نتیجہ ہے، جو اس کا جان و مال دونوں محفوظ تھے۔ ہاشم خان نے اس کی پوتی کو زمین پر پٹک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایک دن بعد اسے ہسپتال میں ہوش آیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچے کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ ایک سینئر ڈاکٹر کو بلایا، جس نے معائنہ کرنے کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ زمین پر گرنے سے اس کے حرام مغز میں تحریک پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگی ہے۔ اب آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔